اس مرتبہ کی جو حکمت ہے یہ یقیناً تفصیلی حکمت ہے اور لمبی حکمت ہے، لیکن میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کیونکہ ایک خطبے میں شاید پوری یوں ہی بیان نہ ہو پائے، لہذا ٹکڑے ٹکڑے میں کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جتنے ہفتوں میں انشاءاللہ 4-6 ہفتوں میں جو بھی ہو جائے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مولا سے کسی نے آگے سوال کیا کہ مولا ایمان کیا ہے؟ سئل عن الایمان، ایمان کے متعلق سوال کیا گیا، مولا ایمان کیا ہے؟ وقال علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں الایمان علی 4 دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 پلر، ایمان کے 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں، 4 کھمبے، ان چاروں کھمبوں کو آپ نے گنایا اور پھر ان چاروں کی وضاحت میں 4 چیزیں اور پیش کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے 16 چیزیں آج تو نہیں ہو سکتی کھڑے کھڑے، لہذا آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ ہم اس کو پیش کرنا چاہیں گے۔ وہ 4 چیزیں علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، صبر، یقین، عدل اور جہاد، ایمان کی بنیاد 4 چیزوں پہ۔ ایمان جو رکا ہوا ہے، جو ٹھہرا ہوا ہے، وہ 4 چیزوں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ سوچئے اب یعنی اگر ہمارے پاس ان 4 میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو اس کا مطلب کہ ایک کھمبا ہمارا گر گیا ہے۔ 2 چیز نہ ہو تو بلڈنگ پہ گرنے کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ 2 کھمبے، 3 پہ تو کسی حد تک کمزور بلڈنگ کہیں جا سکتی ہے، لیکن 2 کھمبوں پہ بلڈنگ نہیں ٹکا کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ 4 کھمبے ہیں کہ جو ایمان کو روکے ہوئے ہیں، جو ایمان کو سنبھالے ہوئے ہیں، صبر، یقین، عدل، جہاد۔ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں اس کا ایمان محفوظ ہے۔ البتہ یہاں پہ بتا دیں کہ جب ایمان، اسلام، ان چیزوں کے معنی ہوتے ہیں تو درجے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کے معنی جو امام بتا رہے ہیں، یہ ایمان کے معنی حقیقی معنی ہے، اور وہ ایمان کے معنی جو عام طور سے یا ایھا الذین آمنو میں آتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات کہہ دیں، عموماً لوگ دعائیں پڑھاتے ہیں اور بعض جگہوں پہ آمنو اور آمنو میں فرق ہے۔ آمنو حکم ہے کہ ایمان لاؤ، آمنو ایمان لانے والوں، یہ مسٹیک عام طور سے سننے میں آتی ہے، بہرحال انشاءاللہ آئندہ سے توجہ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو میں جو ایمان کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایمان کلمے کا پڑھ لینا ہے، وہ ایمان ظاہری ایمان ہے، وہ ایمان ابتدائی ایمان ہے، وہ ایمان شروعات ایمان ہے، وہ ایمان وہ نقطہ آغاز ہے کہ جہاں سے واقعی ایمان کے لیے راستہ کھلتا ہے۔ ورنہ اگر حقیقی ایمان کو وہاں لے لیں گے تو پھر مومنین کے لیے بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور یوں کہا جائے کہ منافقین اور جو لوگ جو ظاہری ایمان لانے والے ہیں ان کے تو مسائل ہی بیکار ہو جائیں گے، ثواب و اجر یہ ساری چیزیں ان سے مربوط ہوں گی ہی نہیں۔ وہ ایمان کا درجہ الگ ہے، لیکن حقیقی ایمان، بلکہ اب یوں کہا جائے کہ علی والوں کا مجمع ہے تو مولا کی نگاہ میں صاحب ایمان کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اگر علی والے علی کو چاہتے ہیں تو علی کی بات کو رد نہیں کر سکتے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ابھی جیسے ہم نے کہا نام لے لینے سے کچھ نہیں ہوتا، علی علی کر دینے سے انسان علی والا نہیں بن جاتا، غلط ہے، یہ وہم ہے، یہ ہم لوگوں کے دماغ میں اٹھایا گیا، علی 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 علی، نہیں، آپ نام لیں، ہم نام سے منع نہیں کر رہے ہیں، کل کو مس یوز نہ ہو، ہم نام سے منع نہیں کر رہے ہیں، بے انتہا نام لیں، لیکن اس نام کے ساتھ کردار علی ضروری ہے علی والا بننے کے لیے، پیغام علی ضروری ہے علی والا بننے کے لیے۔ مولانا نے کہا 4 چیزیں ہیں کہ جن 4 چیزوں پہ ایمان کی بنیاد ہے، وہ 4 چیزیں ہیں کہ جن 4 چیزوں پہ ایمان ٹکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ آئیے ان 4 چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج اس میں جس کی وضاحت ہے وہ صبر ہے۔ مولانا نے کہا اس صبر کے لیے بھی 4 چیزیں ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اس کے 4 شعبے ہیں، 4 اس کی برانچ ہیں۔ سب سے پہلی چیز صبر میں الشوق، انسان کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ شوق کس چیز کا ہونا چاہیے؟ ہر چیز کا شوق نہیں ہے کہ مثلا کسی کو بھی کوئی بھی چیز کا شوق ہوگا، ہمارے اندر تو شوق ہے فلاں چیز کا، نہیں۔ شوق یعنی انسان کو جنت کا شوق ہونا چاہیے، انسان کو اطاعت کا شوق ہونا چاہیے، انسان کو معرفت امام کا شوق ہونا چاہیے، انسان کو معرفت پروردگار کا شوق ہونا چاہیے، انسان کو اسلام پہ عمل کرنے کا شوق ہونا چاہیے، انسان کو ہدایت اختیار کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ لہذا امام جو فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں کہ جس میں سب سے پہلی چیز ہے الشوق، تو شوق
یعنی وہ چیزیں، ساری چیزیں گھوم کے آتی ہیں کہ انسان کے اندر جنت کا اشتیاق پیدا کرے۔ انسان کے اندر اگر جنت کا اشتیاق ہے تو انسان کے اندر یہ وہ حقیقی شوق ہے کہ جو ایمان کے ایک ستون کی ایک برانچ، تصور کیجئے کہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے نیچے 4 کھمبے، ہر کھمبے کی 4 برانچ، یہ شوق ان 4 کھمبوں کی جو 4 برانچ ہیں ان میں سے ایک برانچ کا نام ہے شوق، اشتیاق، یعنی انسان کو جنت کا شوق مل جائے، انسان کو جنت کے لیے ایک اشتیاق پیدا ہو جائے۔ پہلی چیز کہ انسان کے لیے کہ اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز کہ جو امام فرماتے ہیں وَالشَّفَقْ، پہلی چیز تھی شوق کہ انسان کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے، دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں وہ الشفق، اور تیسری چیز کہ جو امام اس 4 برانچ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان کو موت کا خوف پیدا ہو جائے۔ جب تک انسان کے لیے موت کا خوف نہیں ہوگا اس وقت انسان میں صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا آئیے یہ 4 شعبے، شوق، شفق، شوق، خوف، زہد اور انتظار موت، یہ 4 چیزیں مل کے انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں کہ جو سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد امام علی کی اصطلاح میں صبر کے معنی بھی ہم کو معلوم ہو گئے۔ صبر کہتے کس چیز کو ہے؟ صبر کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہم پہ ہوتا جائے اس کا نام صبر ہے، یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، ایک بہت بڑا معمہ ہے، کچھ بھی کوئی کر لے ہم خاموش بیٹھے ہیں اس کا نام صبر ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ وہ صبر کے 4 برانچ ہیں، ان 4 برانچوں میں انسان کو موت کا انتظار ہو، خوف ہو، شوق ہو، جنت کا اشتیاق ہو اور زہد ہو، یہ 4 چیزیں جس جگہ پہ ملیں گی وہاں پہ صبر ہوگا۔ اب اگر ظالم ظلم کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سید الصابرین ہیں، باوجود اس کے کہ یزید کے مقابلے میں قیام کیا۔ امام یزید کے مقابلے میں مکمل صبر کر کے بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے جو کچھ کرنا ہو کر لو، ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ بتائیں کیا کسی تاریخ میں ایسا ہے؟ نہیں۔ انتظار موت بھی تھا امام کے اندر، زہد بھی تھا امام کے اندر، اشتیاق بھی تھا۔ یہ ساری چیزیں جمع ہونے کے بعد ان سب چیزوں نے امام حسین کو اس والا مقام تک پہنچایا کہ جس مقام کا نام صبر ہے۔ اب آئیے ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد آخر میں ایک جملے میں گفتگو کو مکمل کریں کہ ابھی کل رات کی محفل میں ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ انسان کا انتظار یہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ انتظار کرے، تو اب وہ کس صبر کے ساتھ انتظار کرے گا؟ ظلم کے اوپر ہونے والے صبر کے ساتھ انتظار کرے گا، یا جس صبر کی ڈیفینیشن یا جس صبر کی وضاحت امام علی نے بیان کی اس کے ساتھ انتظار کرے گا؟ انتظار اس صبر کے ساتھ نہیں کرے گا، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ائمہ کی سیرت ہے، ظلم کے خلاف بولنا یہ ائمہ کا حکم ہے، ظلم کے خلاف بولنا شریعت اسلام کا حکم ہے، ظلم کے خلاف بولنا یہ اسلام کی دعوت ہے۔ وہاں پہ صبر نہیں ہے، وہاں انسان کی بزدلی۔ صبر و بزدلی میں فرق ہے۔ انسان کبھی کبھی بزدلی کو صبر کہہ دیتا ہے، ہوتا نہیں؟ کوئی صاحب آئے اور بڑے طاقتور تھے، انہوں نے سامنے والے کو مارنا شروع کیا۔ اب ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس اتنا پاور نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ان کا ہم جواب دے سکیں، لہذا کہا بھائی اب کیا بتایا جائے، ہم نے صبر کر لیا۔ کہے کہ صبر کر لیا، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، اس کا یہ مجبوری تھی آپ کی مار کھانا، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر اس کا نام ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہو اس کے بعد خاموش رہیں، اس کو صبر کہتے ہیں، اس کا نام صبر ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام صبر مولا کائنات نے اس مقام پہ کیا کہ جس وقت مولا کو دربار میں لے جایا گیا، مولا ان سب کو مار سکتے تھے کیونکہ اس کے پہلے وہ سب مولا سے ڈرے ہوئے تھے، لیکن چونکہ اسلام کی مصلحت اس میں تھی کہ علی ابن ابی طالب خاموش رہے اور تلوار نہ اٹھائے، اس لیے علی تلوار اٹھا سکتے تھے مگر نہیں اٹھایا، اس لیے مولا صابر، اس لیے علی ابن ابی طالب صابر۔ صبر اس کا نام ہے۔ یہ صبر ہے کہ جو زہد کے ساتھ ہے، یہ صبر ہے کہ جو دین کی اصلاح کے لیے، دین کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، معاشرے کی اچھائی کے لیے۔ لیکن بس اب اگر اس کو آپ دیکھیں اور خلاصہ کر کے کہ وہ صبر کی جو معاشرے میں فساد پھیلا ہے، وہ صبر نہیں ہو سکتا ہے، وہ فساد کی مدد ہو سکتی ہے، اور وہ صبر کی جو معاشرے کو فساد سے بچا لے وہ صبر ہے۔
مولا کائنات اگر وہاں پہ تلوار اٹھاتے تو مولا کی نگاہ میں شاید فساد پھیل جاتا، اس لیے مولا نے تلوار نہیں رکھا کہ معاشرے کو فساد سے بچانا ہے۔ لیکن اسی علی نے جب دیکھا کہ کچھ فساد پھیلانے والے فساد پھیلا رہے ہیں تو وہی علی تلوار نکال کے مختلف جنگوں میں سامنے آ گیا۔ اس جگہ تو مولا نے صبر نہیں کیا نا۔ صبر اس کا نام ہے۔ صبر کے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں، نہیں، یہ صبر کے معنی نہیں ہے۔ ہم صبر اور صبر حقیقی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آج اصطلاحوں میں، الفاظ میں کھیلنے کے بعد ہمارے درمیان اتنا فرق ہوتا جا رہا ہے کہ چونکہ ان چیزوں کے معنی صحیح نہیں معلوم ہے، لہٰذا پھر دین سے ہم پھسلتے جا رہے ہیں، دین سے ہم بہکتے جا رہے ہیں۔ آئیے آج ہم نے یہ پہلے ستون کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر ہفتے ایک ستون کے بارے میں پیش کریں گے تاکہ مولا کے یہ قول مکمل ہو جائے۔ اور یہ وہ قول ہے کہ یقیناً مولا کے سارے قول اہم ہیں، لیکن ان میں سے اہم ترین قول ایک ہے کہ جو ہماری زندگی کو یقیناً بدل سکتا ہے، ہماری زندگی کے افکار کو بدل سکتا ہے، زندگی کے شعور کو بدل سکتا ہے۔